عبد الرب ناگی صاحب، بعض دفعہ لوگ وراثت تقسیم نہیں کرتے اور خاندانی جائیداد کے طور پر رکھ دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے بیان کیا یہ ایام جاہلیت کی غلط حرکتیں ہمارے ہاں اب بھی چلی آ رہی ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ 6 جو ہیں گمراہیاں دنیا میں رہی ہیں۔ یا تو یہ کہا جائے وہ قومی ملکیت ہے، وہ فرد کی ملکیت ہی نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک طرح سے کمیونزم کے قریب چلا جاتا ہے کہ زندگی میں تو آپ کی ملکیت ہے لیکن آپ کے فوت ہونے کے بعد ملکیت ختم، وہ نیشنلائز ہو جائے گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ قبیلے یا خاندان کی ملکیت ہو جائے۔ نمبر 3 یہ کہ ایک بڑا بیٹا جو ہے صرف وہی وارث ہو۔ نمبر 4 یہ کہ بیٹوں میں سے جو بھی اس وقت لڑائی کے قابل ہو، جنگ کرنے کے قابل ہو، دفاع کے قابل ہو، ان کو دیا جائے۔ عورت کا سرے سے کوئی حصہ نہیں، یا یہ کہ عورت کو زیادہ سے زیادہ بہت رعایت کی جائے تو جائیداد منقولہ میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے۔ یہ ساری گمراہیاں تھیں جن کی نفی کی گئی ہے اور پورا قانون وراثت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ کسی خاندان میں اگر مسلم اور غیر مسلم والدین اور اولاد ہو تو ان کا کیا حکم ہے؟ مسلمان کسی غیر مسلم کا وارث نہیں اور نہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا قادیانی ہو گیا ہے وہ آپ کی وراثت سے خارج ہے۔ اگر آپ کے والد جو ہیں وہ قادیانی تھے تو آپ کو ان کی وراثت نہیں ملے گی، آپ کا حق نہیں ہے اس پر۔ تو وفات پانے والی بیٹی کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ اس کو کوئی حصہ نہیں ہے، وہ بس فوت ہو گئی تو گئی، اس کا حصہ بھی گیا، کیونکہ دوسرے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں۔ تقسیم ہونے سے پہلے بیٹی وفات پا گئی تھی۔ عاطف زبیر، اگر متوفی یا متوفا کے 3 یا 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک اگر اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر تمام جائیداد کو دبا لے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور پاکستان کے قانون میں اس کے بارے میں کیا درج ہے؟ پاکستان کے قانون میں کیا درج ہے یہ تو میں نہیں جانتا، یہ تو کوئی وکیل صاحب بتائیں گے، لیکن شریعت کی روح سے اس نے بہت بڑا گناہ کمایا ہے، اس نے حرام جو ہے وہ اپنے پیٹ میں بھرا ہے، انگارے بھرے ہیں۔ یہ وراثت کا اس طریقے سے ہڑپ کر جانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لے پالک کا کوئی حصہ نہیں ہے وراثت میں، اس لیے کہ لے پالک جو ہے اسلام اسے تسلیم کرتا ہی نہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے سورہ احزاب میں تفصیل کے ساتھ اس کا حکم آیا کہ یہ متبنہ کا قانون بالکل منسوخ کر دیا گیا، متبنہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بنا پر کوئی حکم شرعی جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا۔ کلالہ کا باقی مال جو کہ قانونی وارث کو دینے کے بعد بچ جائے تو اس جائیداد کا کیا بنے گا؟ وہ اس سے پھر اور ہلکا ہے، چچا ہے، بھتیجے ہیں، وہ ان کی طرف منتقل ہوگا، لیکن تو دائرے پر دائرے کھینچتے چلے جائیں گے نا۔ ڈاکٹر مسعود بٹ، غیر مسلم ممالک میں وراثت کی تقسیم کا طریقہ اسلامی ہوگا یا ملک کے قانون کے مطابق؟ یہ تو ملک پر دار و مدار ہے۔ امریکہ میں تو آپ نہیں کر سکتے اپنی وراثت کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق، بھارت میں ابھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پرسنل لا جو ہے بھارت والوں نے ابھی تک اپنا مسلمانوں نے برقرار رکھا ہوا ہے، اگرچہ اس کے لیے انہیں بڑی تحریک چلانی پڑی تھی۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایوب خان نے وہ یتیم پودے کو وراثت میں شامل کر کے اسلامی قانون کی خلاف ورزی کی، اس لیے کہ یہ سارے جو آئلی قوانین بنائے گئے تھے، حالانکہ آئلی قوانین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس میں یہ یتیم پودے کی وراثت کا معاملہ بھی شامل کر دیا، اس لیے کہ یہ قوانین بنوائے تھے غلام احمد پرویز نے، وہ چونکہ ڈپٹی سیکرٹری تھا گورنمنٹ آف پاکستان میں، لہذا اس کے بیوروکریسی کے اندر اثرات تھے، رسوخ تھا، اور ایوب خان سے بھی قرب حاصل تھا تو اس نے اس کی وجہ سے وہ قوانین نافذ کروا دیے۔ ہندوستانی مسلمانوں نے آج تک جو ہے اپنے معاملے کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ انگریز نے بھی ہمیں یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ آپ چاہیں تو اپنی وراثت جو ہے وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کروا لیں، عدالت انگریز کی ہوگی، جج انگریز ہوگا یا انگریز کا مقرر کردہ ہوگا، لیکن وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا، وہ مفتی حضرات سے پوچھے گا اور اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ اگر آپ شریعت کا حکم چاہتے ہیں، اگر آپ رواج کا حکم چاہتے ہیں تو پھر رواج کا حکم کرے گا۔ تو ہمارے بہت سے زمیندار لوگ خاص طور پر کھڑے ہو کر جو نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جائیدادیں تقسیم ہو، اب ایک شخص کا جو ہے وہ 100 مربے کا مالک ہے، اگر وہ 2 بیٹوں میں 50-50 مربے ہو گئے تو وہ دہشت کہاں رہے گی؟ پھر اس کی وہ طاقت، وہ دبدبہ 100 مربوں کے مالک کا جو ہوتا ہے 50 کا تو نہیں ہوگا، اور 50 آگے تقسیم ہو کر 1-2 مربع رہ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو عوام بن جائیں گے، پھر عوام کل انام، پھر ان کی وہ ریاست کہاں رہ جائے گی؟ لہذا وہ یہ ان کے ہاں اصول یہی چلتا تھا کہ بڑے بیٹے کی ساری ملکیت وہ ہندوؤں کے اصول کے مطابق، اس حوالے سے وہ اسٹیٹ جو ہے جو کہ تو برقرار رہے۔ لیکن یہ کہ انگریز اختیار آپ کو دیتا تھا کہ آپ چاہیں تو شریعت کا حکم کے مطابق فیصلہ ہو جائے، چاہیں تو آپ رواج کا لے لیں۔ کیا بینک میں جوائنٹ اکاؤنٹ کا وارث صرف ساتھی اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا
جوائنٹ اکاؤنٹ اگر دو حضرات کا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس میں سے کس کی وراثت آپ طے کر رہے ہیں، اس کا حصہ کتنا ہے؟ جوائنٹ میں یہ طے ہونا چاہیے نا کہ کس کا کتنا حصہ ہے، اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی۔ کسی فلاحی یا اسلامی ادارے کو وصیت مکمل ملکیت کی جا سکتی ہے، وصیت پوری میں نہیں کی جا سکتی، اسلامی یا فلاحی ادارے کو 1/3 کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زائد میں وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی، نافذ نہیں ہوگی، تنفیذ نہیں ہوگی اس کی، لیکن یہ کی جا سکتی ہے 1/3 کی حد تک۔ اگر کسی آدمی کے بیٹے اور بیٹی ہیں، بیٹے برسر روزگار ہیں اور بیٹی بیمار ہے اور شادی کے قابل نہیں رہی، کیا والد صاحب ایسی بیٹی کے نام اپنے حصے سے زیادہ بلکہ اس کی سہارا اور زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جائے؟ ڈر یہ ہے کہ کبھی بھائی اس کا خیال نہ کریں اور کسی کا محتاج نہ دیں، تو کیا یہ جائز؟ ہاں، وہ اپنی ایسی بیٹی کو اپنی زندگی میں ہبہ کر سکتے ہیں، وصیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیٹی بھی وارث ہے، تو جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ وارث جو ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، تو بیٹی کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، لیکن اپنی زندگی میں ہبہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے جتنا چاہے حصہ کر لیں، اس کا اختیار ہے، اور ایسا کرنے کا ان کو، جبکہ بچی اس طرح کی ہے، وہ اس کو ضرورت ہے سہارے کی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہ انشاءاللہ اس پر کوئی باس پرس نہیں ہوگی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ محمد رمضان سلیم، وراثت کی تقسیم سے پہلے ادائیگی: نمبر 1 میت کی تجہیز و تکفین، نمبر 2 قرض کی ادائیگی، نمبر 3 اگر کسی کا کوئی ملازم ہو تو اس کی اجرت اس کی وراثت کی تقسیم سے پہلے ہوگی یا وراثت کے بعد؟ یہ تو قرض ہی شمار ہوگا نا۔ ملازم کی اجرت اگر ہے کسی کے ذمے، جو فوت ہوا ہے اس کے ذمے واجب الادا ہے، تو وہ قرض ہے، وہ قرض ہے۔ اگر باپ سنی ہے اور بیٹا شیعہ ہے تو اس کا جائیداد میں حق ہے یا نہیں؟ میرے نزدیک حق ہے، میں شیعہ سنی کی بنیاد پر تکفیر کا قائل نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک گمراہ ہو سکتے ہیں جو بھی ان کو کہا جائے، لیکن یہ کہ ان کا کفر، ہاں اگر کوئی شخص قرآن مجید کو سمجھتا ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے، یہ قرآن وہ نہیں ہے جو حضور نے دیا تھا، وہ شخص انڈیویجولی وہ کافر قرار پائے گا، غیر مسلم قرار پائے گا، لیکن یہ ہے کہ محض کسی کے شیعہ ہونے سے اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اور جب تک وہ مسلمان ہے تو اس کا حصہ وراثت کے اندر قائم ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔